اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس. 2 جنوری 2025 آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کے جو ہماری یونینز ایسوسیشنز ہیں، آج ہماری ہنگامی میٹنگ جو ہے ہم نے کال کی تھی، جس کا مقصد تمام ملازمین کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ آپ کی لیڈرشپ جو آپ کے حقوق ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ظلم اور زیادتی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ملازمین کش پالیسیز، یہ واضح کرتے چلیں کہ موجودہ حکومت کے اس کے اندر اختیارات کم ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی اما کے اوپر ہو رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ اس کے اندر مجبور ہے. 1 جنوری کو جو پینشن اصلاحات کے حوالے سے وفاق کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، سیم اسی طرز کے نوٹیفیکیشن 2 دسمبر کو پنجاب کے اندر جاری کیے گئے تھے. خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ حکومت جو ہے یہ پینشن ریفارمز صرف پینشن کے الاؤنسز کے حوالے سے جو ہے لا چکی ہے. بڑا کلیئر کٹ میسج ہے آپ تمام ملازمین کے لیے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جس میں تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور ہائرنگ میں اضافہ ہے. پینشن اصلاحات کو اگر آپ رکوانا چاہتے ہیں، تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، ٹی ایل اے ملازمین ڈیلی ویجز کی ریگولرائزیشن ہے، اور حالیہ بھی لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. صوبوں کے طرز کے اوپر وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن، خاص طور پہ کلاس 4 کو جو اگلے سکیل دیے ہیں ان کی مراد، اور بالخصوص ہمارے اسکولوں کی اور ہمارے الائنس میں شامل اداروں کی بندش، جس میں حالیہ پی ڈبلیو ڈی، یوٹیلٹی سٹور کا نام آیا، ڈسکوز کا نام آ رہا ہے، ہمارے جینکوز کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پوسٹ آفس ہے، اس کے علاوہ پاسکو ہے. یہ الائنس میں شامل ہماری تنظیمیں ہیں. اس کے علاوہ پی آئی اے، اسٹیل مل ہمارے الائنس میں نہیں، ہم پھر بھی بات کرتے ہیں. ریلوے خاص طور کے اوپر کمپنیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کے ملازمین کو پی ڈبلیو ڈی کے تو سیکیور ہو گئے، سی ڈی اے کا ہاسپٹل جا رہا ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں، میجر ایشوز آپ کو بتا دیے. خاص طور پہ پینشن اصلاحات، عمر بھر کی جمع پونجی جا رہی ہے، اس میں ایوریج موٹی بات کی جائے تو جو آپ کی بیسک ابھی بنتی ہے وہ تقریباً جو پے اسکیل ریویژن کے بعد جو تقریباً 60% پہ آئے گی. وہ فارمولہ تب لگے گا. آئندہ جو اضافہ ہونا ہے پینشن کا آپ کا، وہ اسی پینشن کے اوپر ہوگا جس کے اوپر ملازم ریٹائر ہو رہا ہے. یعنی کہ کسی کی 50,000 پینشن تھی اور 10-15 سال کے بعد اگر وہ 1.5 لاکھ پہ پہنچے تو جو اضافہ ہوتا تھا 60,000 تھی تو 60,000 پہ، پھر 70 ہوئی تو 70. وہ جو بھی اضافہ ہے وہ انیشل پینشن کے اوپر اس کا ہونا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن پینشن میں اضافے کے لیے نکالا ہے، وہ نکالا ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس کے حوالے سے ہر بجٹ کے اندر جو ہے پینشن میں اضافہ کیا جائے گا. یعنی کہ اگر یہ اچھی بات ہے حکومت نے مہنگائی پہ قابو کیا ہے، 7% کے اوپر ہے، تو اس حوالے سے اگر 2% مائنس کی جائے تو پینشن کے اندر صرف 5% اضافہ ہوگا. مگر اسی فارمولے کو اگر رکھا جائے تو گزشتہ 3 سالوں کے اندر جب 40 اور 44% مہنگائی کی شرح تھی، اس وقت پینشن میں اس شرح کے ساتھ اضافہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ مہنگائی کا بوجھ تو ہمارا پینشنر اٹھائے ہوئے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان سے ہماری توجہ ہٹانا چاہتی ہے، بالخصوص جو ہم تحریک اپنی چلا رہے تھے ٹیکسز کے حوالے سے، کہ حالیہ بجٹ کے اندر جو بھی اضافہ کیا گیا ہے وہ ٹیکس کی صورت کے اندر ہم سے واپس لے لیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں متحد ہو کے، پرعزم ہو کے نکلنا ہوگا. ہمارے آج کی میٹنگ میں الائنس میں شامل
ہمارا CDA کے ساتھی PWD, ISCO, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس, ایجوکیشن کی تمام یونینز ایسوسیشن, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, بابڈا پیغام یونین, ریلویز, پوسٹ آفس, پاکستان سپورٹس کمپلیکس, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, قائد اعظم یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی, ہمارے ریلوے کے ساتھی, پاکستان سپورٹس بورڈ, CDA, PWD, یہ میں نام لے چکا, یہ تمام یونین ایسوسیشنز, کیونکہ ہنگامی میٹنگ ہم نے کال کی تھی, ہمارے سارے ساتھی ادھر موجود ہیں, اسٹیٹ آفس بھی اس کے اندر شامل ہے, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ساتھی بھی شامل ہیں. صرف ایک کلیئر کٹ میسج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ خدارہ ملازمین کے جو جائز آئینی مطالبات ہیں, جو بجٹ کے اندر بھی ایک کمیٹی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی, 26 سپٹمبر کو جو ہے میٹنگ ہوئی, اس کے مطابق ملازمین کو ان کا حق دیا جائے. حالیہ جو ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے الاؤنسز میں اضافے کے حوالے سے, اس کو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس قطعاً مسترد کرتی ہے, کیونکہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آج سے 4 سال پہلے 14 اپریل کو پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا گیا تھا اور 14 اکتوبر 2020 کو اس کی سفارشات آنی تھی, کیا اس پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پہ عمل درآمد ہو گیا؟ آج پینشن کے حوالے سے تو آپ کچھ چیزوں کے اوپر اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, مگر اسی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی کہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو محروم ملازمین ہیں 70% تک اضافہ کیا جائے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 2022 کے بجٹ میں سفارشات تھی کہ 100% اضافہ کیا جائے. تو سب سے پہلے جو ملازمین کو مراحت دی جانی ہے فوری طور پہ اس کا جو ہے اضافہ کیا جائے. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان کی میٹنگ کل ہم بلا رہے ہیں, اس کے اندر آئندہ کا جو ہے ہم لائحہ عمل دیں گے انشاءاللہ تعالی, مگر تب تک تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ پیر کے روز سے ہم لوگ تمام ملازمین دفاتر کے اندر کالی پٹیاں باندھ کے اپنے دفتری امور سر انجام دیں گے. حالیہ ایک میسیج تھا ہمارے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, جس میں انہوں نے جاپان کی جو ہے وہ مثال دی کہ ہونڈا کمپنی میں جب ان کا وزٹ تھا تو ان کے ملازمین کمپنی میں کام تو کر رہے تھے, مگر وہاں پہ ہو کی آواز آ رہی تھی, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. تو بالکل ہم بھی پرعزم ہیں, پرامن ہیں اور مہذب بھی ہیں. آج آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم پہلے مرحلے میں بالکل اسی طرز کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تک کہ ہماری آواز وزیر اعظم تک پہنچے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان میں ہم دھرنے کی طرف نہ جائیں, ہماری بات نہیں سنی جاتی. مگر بالکل ہم اپنے وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر جو بات ان کو اچھی لگتی ہے, تمام ساتھی ہم پرامن احتجاج اپنا میسج وزیر اعظم تک پہنچا رہے ہیں. 3 کے ساتھ سب ساتھی کریں گے, 1 2 3. تو یہ آج ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے اپنی آواز حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اگلے مرحلے کے اندر پیر سے ہم لوگ کالی پٹیاں باندھ کے اپنے دفتری امور سر انجام دیں گے, اور جو احتجاج کے حوالے سے ہمارا لائحہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے حوالے سے کل کے روز ہم اپنی صوبے کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ مشاورت کر کے, پھر اس کے بعد صوبوں کی تمام تنظیموں کے ساتھ مشاورت کر کے اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے لائحہ عمل دیں گے. آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھیں. ہم جتنے بھی ملازم ہیں ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ملازمین اتحاد زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان زندہ باد. حقیقہ پنجاب زندہ باد. حقیقہ خیبر پختونخوا زندہ باد. حقیقہ فیڈرل زندہ باد. حقیقہ گلگت بلتستان زندہ باد. حقیقہ بلوچستان زندہ باد. حقیقہ سندھ زندہ باد. حقیقہ آزاد کشمیر زندہ باد. ہم سب ایک ہیں.
ہم سب ایک ریاست دو دستور. یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے ملازمین کے لیے تو کمیٹیاں بنائی جائیں جبکہ صوبائی وزرائے اعلیٰ کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کرنا ہو, ہمارے محترم ججز کے ہاؤس ریکوزیشن کے اندر اضافہ کرنا ہو تو وہاں پہ کوئی کمیٹی نہ ہو, کوئی IMF کا پریشر نہ ہو. اگر پریشر ہے تو 1.5 لاکھ 1 سے 16 کی پوسٹیں ختم کرنے کے حوالے سے چھوٹا جو بیچارہ مظلوم کیڈر ہے ہمارا کلاس 4 ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک, اس کے اوپر نائب قاصد مالی خاکروب, ان کی پوسٹیں ہی ختم کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی جو ہمارے بچے تھے ان کے حوالے سے اس گورنمنٹ نے اتنا اچھا قدم اٹھایا تھا, فیصلہ اس کے حوالے سے آیا ہے. ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے. یہ تمام ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا ہے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس تو ہے ہی ہے. ہائرنگ کے حوالے سے جو فائنل سفارشات گئی ہیں میں نے اپنے پیج سے شیئر بھی کی ہیں آپ کے ساتھ, جس میں گریڈ 1 سے لے کے 2 کے جو ملازمین ہیں اس میں 250% کا اضافہ ہے. گریڈ 3 سے لے کے 6 کے ملازمین کے لیے 125%, 7 سے لے کے 10 کے لیے 100% اور اکارڈنگلی باقی سکیلز کے لیے 60% کی سفارشات ہیں. مگر اس میں یہ پرپوزلز اسٹیٹ آفس PWD کی طرف سے ہاؤسنگ میں گئی ہے, ہاؤسنگ اس کی ریکمنڈیشن بھیجے گی, فائنینس. لیٹس سی یہ تمام چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم لوگ متحد ہو کے رہیں گے. ایک ایک چیز پہ نظر ہے, اس میسیج کو شیئر بھی کرنا ہے. تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں اور آخر پہ ایک دفعہ پھر سے پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اجازت چاہیں گے وزیر اعظم کے لیے. بہت شکریہ.